میرے سسر کی 8 بیٹیاں تھیں، مگر مرتے وقت انہوں نے اپنی 7 بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ ساری جائیداد اور فیکٹریاں میری بیوی کے نام کر دیں۔ بیوی کی 7 بہنیں اسے بدعا دے کر چلی گئیں۔ پھر بیوی نے مجھے مالک بنا کر اپنی جگہ فیکٹری بھیج دیا۔ میں ساری جائیداد کا مالک بن کر بہت خوش تھا۔ میں جیسے ہی فیکٹری کا راؤنڈ لگانے اندر گیا تب میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی کی 7 بہنیں۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میرے والد ایک فیکٹری میں معمولی سے جاب کرتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بن جاؤں، اس لیے وہ میری پڑھائی پر خوب خرچہ کر رہے تھے۔ مگر افسوس یہ کہ جب میں انٹر میں تھا ان کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے اور میری ماں کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ معمولی سی فیکٹری میں جاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر نہ ہی میرے والد کی پینشن بنی اور نہ ہی فیکٹری والوں نے ہماری کچھ مدد کی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ میری ماں کپڑے سلائی کرنا جانتی تھی، اس لیے انہوں نے گھر کا خرچ اٹھانے کے لیے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ مگر دن رات کپڑے سلائی کرنے کی وجہ سے میری ماں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں محنت مزدوری کر لوں، کوئی بھی کام کر لوں، مگر اماں اس بات پر بالکل بھی نہیں مانتی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر کاموں میں لگ جاؤں۔ میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ رونے لگ جاتی کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو کیا تجھے کالج سے ہٹا لیتا۔ میں اماں کی باتیں سن کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتار لیتا تھا۔ پڑھنے میں دل لگانے کی کوشش کرتا مگر میرا دل لگتا ہی نہ، ذہن کام کرتا تھا۔ ہر وقت فکر اور سوچوں سے میرے اندر بسیرا کر لیا تھا۔ ابا کی وفات کو جب 2 ماہ گزر گئے اور گھر میں آہستہ آہستہ سب راشن پانی ختم ہو گیا تو اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میں اور اماں مشکل سے 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، اور اماں کی دوائی لینے کے لیے پیسے تو بچتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر اپنا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک دن اماں مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی کہ اچانک اماں کو چکر آنے لگے اور اس نے مجھے آواز دی۔ میں کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا، میرے انٹر کے امتحان تھے۔ میں اماں کی بات سن کر جلدی سے ان کے پاس گیا تو وہ چارپائی پر ایسے پڑی تھی جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے جلدی سے اماں کو ہلایا اور پانی پلا کر پانی کے چھینٹے اماں کے منہ پر مارے۔ اماں کو ہوش آیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اماں اس وقت سرکاری ہسپتال میں لے گیا۔ مگر جتنی خواری کا سامنا مجھے کرنا پڑا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اماں جو مرضی کہیں، جس کے بھی واسطے دیں، مگر اب میں کوئی کام کروں گا پر اماں کی سلائی نہیں کرنے دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو اپنی تعلیم ہی جاری رکھوں گا۔ 4 گھنٹے ہسپتال میں خوار ہونے کے بعد جب ہم گھر آئے تو کچن میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، مگر یہ رونے کا نہیں، ہمت کا وقت تھا۔ میں نے اماں کو بستر پر لٹایا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ میں نے مارکیٹ میں جا کر لیپ ٹاپ بیچا اور راشن کے ساتھ کچھ کھانے کو لیا۔ اماں کی دوائی لی اور گھر جا کر اماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر دوائی دی۔ اماں رو رہی تھی کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ بیچنا پڑ گیا تھا، مگر میں اماں سے کہنے لگا کہ میں ابا کے بعد اب آپ کو نہیں کھو سکتا۔ یہ سن کر اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد میں نے اماں سے نوکری کی بات کی اور وعدہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا، اور اماں نے بڑی مشکل سے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میں اسی وقت مارکیٹ نکل گیا اور کئی دکانوں پر بات کرنے کے بعد مجھے ایک دکان پر کام مل گیا، مگر وہاں سے صبح سے لے کر شام تک کام کرنا تھا، مگر مجھے اس وقت اپنا گھر چلانا تھا۔ میں نے دکان کے مالک سے بات کی کہ جاب کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا، جس کے لیے مجھے کسی دن چھٹی کرنی ہوگی یا میں آدھے دن بعد آؤں گا، تو وہ مان گیا۔ میری تنخواہ اتنی تو تھی کہ راشن اور بل دینے کے بعد کچھ پیسے ہاتھ میں رہ جائیں گے، جس سے کچھ دن گھر میں اچھا کھانا تو پکے گا اور میری اماں کو بھی سکون مل جائے گا۔ میں اگلے دن سے کام پر جانے لگا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ جس دن پیپر ہوتا اس دن آدھا دن دکان پر لگاتا، اور پیپر ختم ہونے کے بعد میں نے ٹیوشن کے لیے کام دیکھنا شروع کر دیا اور جلدی مجھے پرائمری کلاسوں کے بچوں کی ٹیوشن بھی مل گئی۔ میں سارا دن دکان پر کام کرتا اور دکان سے چھٹی ہونے پر وہیں کپڑے بدلتا اور ٹیوشن پڑھانے چلا جاتا۔ اب مجھے تسلی تھی کہ میری فیس کا بندوبست ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود میں نے 2 جگہ ٹیوشن دینا
شروع کر دی اور رات کو 8 بجے گھر جاتا اور اماں کو صرف اچھی خبریں سناتا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ جب مجھے کام کرتے اور ٹیوشن پڑھاتے 1 ماہ گزر گیا تو مجھے پہلی تنخواہ اور فیس مل گئی۔ اس روز میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں نے اپنی پہلی کمائی اماں کو دی تو وہ خوشی سے رونے لگ گئیں۔ اب میں نے اماں کو کپڑے سینے سے روک دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں کی طبیعت مزید خراب ہو جائے، اور جب میرا نیا داخلہ ہونا تھا میں نے فیس جمع کر لی تھی۔ اب میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا تھا مگر میں نے بزنس کی تعلیم لینا شروع کر دی تھی۔ مگر انہی دنوں مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری اماں زیادہ بیمار رہنے لگی تھی اور ایک دن وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پہلے باپ اور ماں کے فوت ہونے کے بعد میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا، مگر میں نے اپنی پڑھائی کو نہیں چھوڑا تھا، اور ایسے ہی 2 سال گزر جانے کے بعد جب میں نے پہلی مرتبہ جاب کے لیے اپلائی کیا تو ایک چھوٹی سی کمپنی میں مجھے ملازمت مل گئی۔ یہ میری کامیابی کی طرف پہلا قدم تھا۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری کامیابیوں کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی میری ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، مگر مجھے وہ جینے کا ہنر دے گئے تھے۔ میں محنت کرنا اور آگے بڑھنا سیکھ چکا تھا، اور آج جب میں نے اپنی بائک پر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے سامنے سے کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو کچھ گنڈے ایک لڑکی کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک سنگل روڈ تھا جہاں اس وقت بہت کم ٹریفک ہوا کرتی تھی، اور میں نے اس ڈر کے روکا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی بائک کو اور تیز کر لیا، اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ گنڈے بھاگ گئے تھے، مگر اس لڑکی کا پرس انہوں نے چھین لیا تھا۔ جاتے وقت انہوں نے اس لڑکی کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا تھا۔ میں نے اسے زمین سے اٹھایا اور کہا، چلو پولیس اسٹیشن ان گنڈوں کے خلاف رپورٹ کرواتے ہیں، مگر اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی، بس میری ٹانگ پر ذرا سی چوٹ آئی ہے، آپ مجھے پلیز میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ میرے پوچھنے پر اس لڑکی نے اپنا نام مجھے نادیہ بتایا۔ اس کے بعد میں اپنی بائک پر نادیہ کو میں اپنے گھر تک کی لفٹ دی تھی۔ اس دوران اس سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی، اور جب اس کے بنگلے کے سامنے میری بائک رکی تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس نے چائے کی پیشکش کی، مگر میں نے جلدی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ اس نے مجھ سے موبائل نمبر لیا اور اپنا موبائل نمبر بھی مجھے دے دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ آفس میں جاب کرتے ہوئے مجھے 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ میں جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے تجربہ اور پیسے دونوں چاہیے تھے۔ MBA کے 3 سال میں تھا۔ میری آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے اور دل میں ماں باپ کا چہرہ نقش تھا۔ میں ایک دن آفس سے گھر آیا تو میرے نمبر پر نادیہ کی کال آئی۔ اس دن کے بعد سے ہماری بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ روز مجھے کال کرتی اور میرا حال احوال پوچھتی، میرے کھانے پینے کا پوچھتی۔ مجھے لگنے لگا کہ اب دنیا میں وہی ہے جس سے میری تھوڑی سی فکر ہے۔ وہ میری اچھی دوست بن گئی تھی۔ اب ہم میسج پر بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، اور کال تو روز رات کو لازمی ہوتی تھی۔ مجھے کافی ٹائم بعد کوئی ایسا دوست ملا تھا جس نے میری تنہائی کو بانٹ لیا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا اور میں اسے کافی حد تک جان چکا تھا۔ ہماری بات چیت اور دوستی کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اسی دوران 2 ہفتے بعد کہیں کسی پارک یا ہوٹل میں کھانا یا چائے پر مل لیتے تھے، مگر ایک دن اس نے مجھے اپنے بابا کا وزٹنگ کارڈ تھمایا اور کہنے لگی کہ بابا کو آفس میں مینیجر کی ضرورت ہے، تم لازمی ان سے بات کرو۔ میں نے خاموشی سے کارڈ پکڑ لیا تو وہ سمجھ گئی اور جلدی سے بولی کہ فکر مت کرو، بابا کو میں نے نہیں بتایا کہ تم میرے دوست ہو، اس لیے تسلی سے جاب کے لیے اپلائی کرو، مجھے یقین ہے تمہیں یہ جاب مل جائے گی کیونکہ تم بہت قابل انسان ہو۔ میں نے نادیہ کے دیے کارڈ پر لکھا ایڈریس دیکھا اور اگلے دن آفس جا پہنچا۔ اس دن مجھے انٹرویو میں بھی دینا تھا۔ اس طرح نادیہ کے بابا سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور میری خوش نصیبی تھی کہ شہر کی اتنی بڑی کمپنی میں مجھے مینیجر کی جاب مل گئی تھی۔ نادیہ کے بابا مسٹر برہان کی باتوں اور انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ نادیہ نے سچ کہا تھا کہ اس کے بابا مجھے نہیں جانتے۔ اس لیے مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے میری قابلیت پر اتنے بڑی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ وہ تب جب میرا MBA مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے آفس سے نکلتے ہی نادیہ کو کال کی اور آئس کریم کھانے کے لیے بلایا۔ اگلے دن سے میرا آفس شروع ہو گیا۔
میں نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا اور 15 دن میں ہی برہان صاحب میرے کام سے متاثر ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے اجازت لے لی کہ مجھے ہفتے میں 2 دن یونیورسٹی جانا ہے، لیکن میں اپنے کام میں حرج نہیں آنے دوں گا۔ وہ مان گئے اور مجھ سے بہت خوش تھے کہ ایسے نوجوان آج کل ملتے ہی نہیں جو زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ 2 ماہ بعد ہی مجھے کمپنی کی طرف سے نیا فلیٹ اور کار مل گئی تھی۔ نادیہ میری اس کامیابی پر مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس دن مجھے اماں اور ابا کی بہت یاد آئی۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی دعائیں اور محنت کیسے رنگ لا رہی تھیں۔ میرے آفس میں جاب بھی چل رہی تھی اور یونیورسٹی کا آخری سال بھی شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن مجھے برہان صاحب اپنے آفس میں بلایا۔ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، برخوردار، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ آپ ہماری اکلوتی بیٹی نادیہ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ میں نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، جی نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ انہیں ایک ضروری کال آ گئی اور اٹھ کر دوسرے روم میں چلے گئے، اور میں سوچنے لگا کہ مجھے نادیہ نے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی 7 بہنیں ہیں اور ان سب کی شادی ہو گئی ہے، بس نادیہ کی شادی ہونا باقی ہے۔ اتنے بڑے گھر میں اس کے بابا اکیلے رہتے ہیں۔ اصل میں برہان صاحب کے کپڑے کی 2 فیکٹریاں تھیں، لیکن میں کبھی فیکٹری نہیں گیا تھا کیونکہ میرا کام آفس تک ہی محدود تھا۔ برہان صاحب کو پتہ چلا کہ میں ان کی بیٹی کا دوست ہوں، اس کے باوجود ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ پہلے کی طرح مجھ سے کام کی بات کرتے اور کبھی گپ شپ بھی لگا لیتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا کہ ایک رات نادیہ سے فون پر بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی ایسے انسان سے کرو جو حمزہ جیسا ہو۔ میں نادیہ کی بات سن رہا تھا جب وہ کہنے لگی کہ میں نے بابا کو کہہ دیا ہے کہ میری شادی حمزہ سے ہی کر دیں، تو بابا تیار ہو گئے ہیں، وہ جلدی ہی تم سے بات کریں گے، بس تم انکار مت کرنا۔ میں نادیہ کی باتیں سن تو رہا تھا مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا جانا مانا بزنس مین اپنی بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام سے لڑکے سے بھلا کیوں کرے گا۔ مجھے لگا کہ نادیہ مذاق کر رہی ہے، مگر کچھ دن بعد اس بات سچ ثابت ہوئی۔ برہان صاحب ایک دن آفس کے بعد مجھے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ کہیں باہر چائے پینے چلتے ہیں، پھر گھر چلے جانا۔ میں نے ان کے ساتھ چلا گیا۔ چائے کے دوران انہوں نے مجھے کہا کہ حمزہ، میں تمہاری قابلیت اور ذہانت سے متاثر ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہیں دے دوں۔ میں نے ان کی باتیں توجہ سے سنتا رہا، پھر جب انہوں نے کہا کہ اپنی 7 بیٹیوں کی شادی کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نادیہ بھی شادی کر دوں تاکہ مجھے یہ فکر نہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کا کیا ہوگا، کیونکہ اسے شادی کرنے کے لیے امیر سے امیر ترین لڑکے موجود ہیں اور وہ سب صرف اور صرف میرے بزنس کی وجہ سے نادیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ نادیہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں۔ میں حیران ہو کر برہان صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ وہ لالچ نہیں تھا، ان کے بزنس سے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ خود نادیہ کو پسند کرتا تھا۔ اس لیے میں نے برہان صاحب کو انکار نہیں کیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، مجھے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دن بعد انکل نے میری اور نادیہ کی شادی طے کر دی۔